ایک آدمی روزانہ اپنے بتوں کو پکارتا تھا، یا صنم یا صنم، آواز نہیں آتی تھی اس کو، کافی عرصہ بیت گیا۔ ایک دن بلا ارادہ اس کی زبان سے صنم کی بجائے صمد نکل گیا۔ اللہ نے فرمایا، یعنی اس نے کہا یا صمد، جواب آیا لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میرے بندے، کیا مانگتا ہے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ تو اس کی زبان سے چل گئی، بلا ارادہ اس نے کہا ہے اور تو نے اس پر بھی لبیک کہہ دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں میں جانتا ہوں اس کی زبان سے چل گئی، بلا ارادہ اس نے کہا ہے، لیکن اگر میں جواب نہ دوں تو سچے اور جھوٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کئی سال وہ جھوٹے معبود کو پکارتا رہا، جواب نہ آیا، آج حقیقی معبود کو اس نے پکارا ہے، یہاں سے بھی جواب نہ آیا تو سچے جھوٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جی ہاں، دربار خداوندی کو دیکھیے کتنا وسیع ہے، اور اس دربار کے سارے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے دربار کے فقیر ہو، محتاج ہو، اسی در سے تم مانگنے والے ہو۔ جی ہاں، وہ اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ جی ہاں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، تم تو فقیر ہو۔ بے نیاز کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کے بغیر کسی کا چارہ نہ ہو، اس کا چارہ سب کے بغیر ہو جائے۔ وہ بے نیاز ہے، سب اس کے در کے محتاج، وہ کسی در کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ ہے۔ اور پھر اس سے مانگنے والا اس کے دربار میں آ کر جس بولی میں مانگے وہ عطا کرتا ہے۔ جی ہاں، پنجابی میں مانگے، سندھی میں مانگے، بلوچی زبان میں مانگے، پشتو میں مانگے، انگریزی میں مانگے، فارسی میں مانگے، عربی میں مانگے، عبرانی زبان میں مانگے، جس زبان میں بھی مانگے وہ سب کے سنتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے۔ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیے، حج کا موقع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، رنگ کے اعتبار سے بھی کئی افراد موجود ہیں، بولیاں بھی سب کی مختلف ہیں، ملک بھی سب کے مختلف ہیں، علاقے بھی سب کے مختلف ہیں، مزاج بھی سب کے مختلف ہیں، مانگنے کا طریقہ بھی سب کا مختلف ہے، اور کیا مانگنا ہے وہ بھی مختلف ہے، لیکن وہاں اس کی شان دیکھیے، جو جس بولی میں جس طرح مانگ رہا ہے وہ سب کو عطا کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے دربار خداوندی۔ اس دربار پہ آ کر سچی نیت سے جو مانگے وہ خالی ہاتھ کبھی جایا نہیں کرتا۔ حدیث قدسی ہے، توجہ کیجیے گا، اللہ پاک فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی، اللہ فرماتے ہیں اگر پہلے اور بعد میں آنے والے انس و جن سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، فسألونی، اور مجھے پکارے، مجھ سے مانگے، جو مانگنا ہے مانگے، جتنا مانگنا ہے مانگے، میں ہر ایک کو عطا کر دوں گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں سب کو سب کی مرادیں دینے کے بعد بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سوئی سمندر میں ڈبونے کے بعد سمندر میں کمی ہے۔ سمندر میں سوئی ڈبو دو، کتنی کمی ہوگی سمندر میں؟ چلو اتنی تو ہو جائے گی نا، جتنا پانی سوئی کو لگ گیا اتنا تو کہہ سکیں گے پانی سمندر میں کم ہو گیا، لیکن رب کی شان دیکھیے، سب کو سب عطا کرنے کے بعد بھی اس کے ہاں اتنی بھی کمی نہیں ہے۔ تو اب اس کے گھر کو چھوڑ کر کسی اور در پر جانا، ذرا سوچیے کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ کیا وہ درست ہوگا؟ جی ہاں، وہ ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اول و آخر ہے، اس کو چھوڑ کر ان سے مانگنا جن پر موت آنی ہے، یہ کہاں کا انصاف؟ وہی ہے، یہ کہاں کا انصاف؟ مانگا تو اس سے جائے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔